الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارپیٹا کی سرزمین پر آج الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے ادارے سے ایک طالب علم قرآن مقدس اپنے سینے میں محفوظ کر کے اپنے سر پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو سجانے کا شرف حاصل کیا. جس علاقے کے اندر دین کی آبیاری کے لیے دینی ادارے قائم ہوتے ہیں، اس علاقے کو اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے انوار و برکات سے مالا مال فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں دل کی عطا گہرائیوں سے مدرسہ حرا نجم العلوم سارپیٹا کے ذمہ داروں کو، مدرسین کو اور معاونین کو اور منتظمین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یقیناً مجھ سے پہلے ایک عظیم خطاب آپ کو سننا تھا محب و محترم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا، لیکن آج ان کے یہاں ایک سانحہ ہوا. ان کے سسر کے انتقال کی وجہ سے آج وہ یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے سسر کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے.
آپ جانتے ہیں کہ کل کی شب ایک تاریخی شب ہے، امت مسلمہ کو ملنے والے ایک عظیم تحفے کی شب ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے مالک حقیقی کے دیدار کی شب ہے۔ راتیں روز آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے مقدر کو بلندی تک پہنچا دیتی ہیں، اور کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتی ہیں، اور کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دامن کے اندر نیکیوں کا انبار لگا دیتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو عظیم معجزے عطا فرمائے گئے۔ یوں تو معجزات بے شمار عطا کیے گئے، لیکن دو عظیم معجزے ہیں، ایک قرآن اور ایک شب معراج، ایک معراج۔ یہ دو عظیم تحفے جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اس کا جواب نہ کل کافروں کے پاس تھا، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک کوئی منکرین اس کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سچویشن کے بارے میں غور کیجئے جو سچویشن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے مشرف ہونے سے پہلے کی سچویشن تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ گھر سے نکلتے، دین کی دعوت کے پھول لے کر۔ وہ مکہ مکرمہ جہاں کا بچہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد الامین کہتا، کیا پڑھا لکھا اور کیا ان پڑھ، ہر ایک کی زبان پر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو یہی جملہ ہوتا، نہ ان سے زیادہ سچا ہم نے کسی کو دیکھا ہے، نہ ان سے زیادہ وعدے کا پابند ہم نے کسی کو دیکھا ہے، اور نہ ان سے زیادہ امین ہم نے کسی کو دیکھا ہے۔ 40 سال تک مکے کی سرزمین پر اور حجاز کی سرزمین پر بسنے والے ہر کسی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد الامین کہا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حکم پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ کہنا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ پورا مکہ جو مانوس تھا، جو محبت کرنے والا تھا، ان میں سے تقریباً لوگوں نے دشمنی اپنے دل کے اندر پیدا کر لی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں پتھروں کی برسات اور لفظوں کے تیر کی برسات کا عزم مصمم کر لیا۔ وہ رسول جو حق کی طرف بلانے آئے، وہ رسول جو سچائی کی طرف بلانے آئے، وہ رسول جو جنت کا راستہ دکھانے تشریف لائے، وہ رسول جو دین کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے، وہ رسول جو اپنے معبود برحق کی پہچان کرانے تشریف لائے، وہ رسول جن کا لمحہ لمحہ انسان کی خیرخواہی میں گزرتا، وہ رسول جن کا ایک ایک لمحہ امت کو سیدھے راستے کا مسافر بنانے میں گزرتا، لیکن کم نصیب امت نفع و ضرر کے حوالے سے پہچان نہ سکی کہ کس چیز کے اندر فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان، چنانچہ فائدے کی طرف بلانے والے کو دشمن سمجھ بیٹھی، اور اس قوم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظوں کے تیر سے لے کر پتھروں کی بارشیں کرنا شروع کر دی۔ آپ ذرا سوچیں اور تھوڑا سا غور کریں، کوئی آدمی اگر کسی کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہو، کسی کا بھلا چاہ رہا ہو، اور اس کے جواب میں وہ شخص جس کا بھلا چاہا جا رہا ہے وہی شخص بھلا چاہنے والے کو برا بھلا کہے،
تو اس کے دل پر کیا بیتے گی، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین، لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، کامیابی کی طرف بلاتے اور جواب میں جب لفظوں کے تیر چلتے، تو آپ ذرا سوچیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ لیکن قربان جائیے، آج کا مسلمان اچھائی کے کام کے لیے جب نکلتا ہے اور دو باتیں کوئی سنا دے تو دین کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہے کوئی تانا دے دے تو کام کرنا بند کر دیتا ہے، کوئی اگر اچھائی کے کام کی طرف قدم بڑھائے اور کسی نے الزام لگا دیا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے لوگوں کے لفظوں کے تیر کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہی سوچتے رہے کاش یہ کہنے والے ہدایت کا جام پی لیں تو ان کی زندگی بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں، شام کو جب تشریف لاتے تو لفظوں کے تیر اور پتھروں کی بارش سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا، اور پھر دوسرے روز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکل پڑتے اور انسانوں کو بلانے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے تانوں کی فکر نہیں تھی، لوگوں کے الزام کی فکر نہیں تھی، اگر فکر تھی تو صرف ایک بات کی فکر تھی کہ کاش کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں اور جنت کے راستے کے مسافر بن جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں بہت بھلا چاہنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے بھلے چاہنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو گالیاں سن کر کے بھی بھلائی چاہ رہا ہو، جو پتھر کے زخم برداشت کر کے بھی بھلائی چاہ رہا ہو، جو راستے میں کانٹوں کے بچھائے جانے کو برداشت کر کے بھی بھلائی چاہ رہا ہو۔ اگر روئے زمین پر کوئی ایسی ذات ہے تو صرف پیغمبر رحمت کی ذات ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دو ذاتیں ایسی تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ، جن کی بنیاد پر کفار قریش کبھی کبھی تھوڑی سی رعایت کر لیتے تھے، ستانے میں تھوڑا سا جھجک محسوس کرتے تھے۔ اور وہ دو ذاتیں کون سی تھیں؟ ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، اور ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ جانتے ہیں ابو طالب کی بنیاد پر کہ وہ بڑے اونچے مقام پر فائز تھے، قبیلے کے اندر اپنا مقام رکھتے تھے، سوسائٹی میں اپنا وقار رکھتے تھے، چنانچہ ان کی بنیاد پر کبھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اذیتیں دینے کے اندر ہچکچاتے تھے، اور ہمیشہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس کے اندر آگے کھڑے رہتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان مکے کے بہت سارے لوگوں پر تھے، اور بہت سارے لوگ ان سے منفعت حاصل کرتے تھے تجارت کے طور پر، چنانچہ وہ ان کی رعایت کی وجہ سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں، اس بنیاد پر رسول اعظم کو تکلیف دینے سے ہچکچاتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مونس و غمخوار کو اٹھا لیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا۔ اب بظاہر مکے کی سرزمین پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی رعایت کی بنیاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے حوالے سے کوئی نہ رہا،
तो अब लोगों ने रसूल आज़म को सताना शुरू किया और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से अजियतें पहुंचाई कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर ताइफ का रुख किया और ताइफ की सरजमीन पर पहुंचकर जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम शुरू किया तो आप जानते हैं अबू लहब ने औबाश नौजवानों को और वहां के बाज कुफारो मुशरिकीन ने औबाश नौजवानों को पत्थर दे करके कहा इनकी बात न मानना, इन पर पत्थरों की बारिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के अंदर इस तरीके से पत्थरों के जख्मों से चूर हो जाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ऐसी जात जो पूरी दुनिया का भला चाह रही है और पूरी दुनिया को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाना चाहती है, लेकिन दुनिया की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हक और बातिल के दरमियान तमीज नहीं कर पा रही, नफा और दरर के बारे में गौर नहीं कर पा रही और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात की फिक्र नहीं थी, अपनी जात पर होने वाले लफ्जों के तीर के बारे में आप फिक्रमंद नहीं थे। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद थे तो सिर्फ इस बात के कि काश ये इस्लाम की आगोश में आ जाएं ताकि इनकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए। लेकिन आप जानते हैं जब टेंशन बढ़ जाता है, गम बढ़ जाता है, हालात बद से बदतर होते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है तो दुनिया का इंसान भी कहीं ना कहीं की सैर के लिए निकल पड़ता है। आओ वीकेंड के अंदर कहीं चले जाएं, 8 दिन तक काम, 7 दिन तक काम का लोड था, एक दिन छुट्टी मना लें, आओ हॉलिडे पर कहीं हिल स्टेशन चले जाएं और आदमी वहां जाकर फ्रेश होना चाहता है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार जानता है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों के ऊपर, दिल के ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन महबूब को फ्रेश करना मकसूद था, महबूब को तसल्ली देना मकसूद था, महबूब को बहुत अच्छी तरीके से उनके मकाम से आशना कराना मकसूद था। तो जब दुनिया मुखालिफ हो गई थी और रसूल आजम को सताने में कोई कसर नहीं रख रही थी तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने एक ऐसी रात, जिस रात पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में आराम कर रहे थे, हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ जिब्रील मेरा महबूब इस वक्त आराम कर रहा है, जाओ उसे सैर की जरूरत है, उसे फ्रेश होने की जरूरत है, उसे तसल्ली की जरूरत है, उसे इत्मीनान की जरूरत है। वो फिक्रमंद है कि जमीन वाले उसकी बात नहीं मानते। आज मैं उसे दिखा देता हूं कि आसमान पर इसका मकाम क्या है, आज मैं दिखा देता हूं फरिश्तों में इसका मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हजरत जिब्रील अमीन को जब भेजा तो आप जानते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे और इस तरीके से सिचुएशन थी, आधे नींद में थे, आधे होश में थे, खुमार था आंखों के अंदर। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, रसूल आजम को देखा, सोचते हैं आवाज देकर जगाऊं, हिला करके जगाऊं, कैसे जगाऊं? तो आप जानते हैं जब इसी शशोपंज में थे कि कैसे जगाऊं तो मेरे करीम ने अदब सिखाया, ऐ जिब्रील जगाना है तो न आवाज देकर जगाओ, न रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिला करके जगाओ, आओ कैसे जगाना चाहिए मैं तुमको बताता हूं। रब ने फरमाया या जिब्रील क़ब्बिल क़दमैह, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो। जब जिब्रील ने दो कदम चूमे, मुस्तफा की आंख खुली, देखा, रब का सलाम पेश किया जिब्रील अमीन ने और कुर्बान जाइए अल्लाह का पैगाम सुनाया, इन्नल्लाह अस्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आपका रब आपसे मिलने का मुश्ताक है, रब ने आपके बुलावे के लिए मुझे भेजा है और रब की तरफ से आपके लिए सैर का एहतमाम किया गया है। दुनिया का इंसान फ्रेश होने के लिए हिल स्टेशन जाता है, दुनिया का इंसान फ्रेश होने के लिए स्विट्जरलैंड चला जाता है, पेरिस चला जाता है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे रब ने आपको ऐसी जगह की सैर कराई जहां कोई सैर के लिए जा ही नहीं पाया था। इस तरीके
روزے کی سیر کرائی کہ کائنات میں ایسی سیر کرنے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ گئے اپنی مرضی سے نہیں، رب کے بلاوے پر اللہ نے بلایا۔ اور قربان جائیے، کہیں کوئی رب سے ملنے کا مشتاق اور یہاں رب حضور سے ملنے کا مشتاق، مقام اور مرتبے کا فرق تو دیکھیے آپ۔ کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کہا گیا بے شک اللہ ملنے کا مشتاق ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، آدمی اگر کسی کو اپنے یہاں بلانا چاہے تو ایک تو صرف دعوت دے دیتا ہے، اور بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور بلانا چاہتا ہے نا تو گاڑی بھجوا دیتا ہے کہ سواری آپ کے لیے بھیجی جا رہی ہے، اور اچھے سے اچھی سواری بھیجتا ہے، کوئی سفر میں دقت نہ ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، مولا نے صرف جبریل کو نہیں بھیجا، براق بھی ساتھ میں بھیج دیا، براق بھی ساتھ میں بھیجا، محبوب سواری بھی حاضر ہے۔ اور جانتے ہیں اس براق کا انتخاب کیسے ہوا؟ جنت میں تو کافی براق تھے، لیکن شب معراج جس براق پر سوار ہو کر حضور تشریف لے گئے، اسی براق کا انتخاب کیوں ہوا؟ جانتے ہیں آپ، ہر براق گردن اونچی کر کے جنت میں دیکھ رہا تھا، میرا نمبر لگ جائے، میرا نمبر لگ جائے۔ کوئی شوخی کر رہا تھا، کوئی مچل رہا تھا، کوئی خوبصورتی کا اظہار کر رہا تھا، کوئی اپنی ٹانگوں کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں فخر کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لیکن ایک براق ایسا تھا جو بالکل غمگین ہو کر کھڑا تھا۔ رب نے فرمایا پوچھو یہ غمگین کیوں ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا تو اس براق نے کہا سوچ رہا ہوں کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ بس اس کی یہ ادا میرے مولا کو پسند آئی، فرمایا آج تو محروم نہیں رہے گا، اور فرمایا گیا اسی براق کا انتخاب آج رسول اعظم کی سواری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پس پروردگار جل جلالہ نے اس براق کا انتخاب فرمایا۔ براق تو حاضر تھا، جبریل امین لے کر کے حاضر ہوئے، اور جانتے ہیں آپ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، براق حاضر ہے، شک صدر بھی ہوا، وہ ساری چیزیں بات کی ہیں، پھر میں کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ العظیم، وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ میں صرف سرسری طور پر چند نکات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ سفر معراج کی عظمت کو سمجھ سکیں اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب براق حاضر کیا گیا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کو دیکھنے کے بعد محسوس کر لیا کہ اس کی رفتار کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، اس کی رفتار کے نام ہی براق، براق بجلی کی طرح، اللہ اکبر، بجلی کو برق کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں بجلی کی رفتار کیا ہوتی ہے، اللہ نے سواری کا نام بھی براق رکھا، بجلی کی رفتار بھی اس سے کم ہے براق سے، اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، براق کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے براق حاضر ہے، رب ملنے کا مشتاق ہے، سرکار تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور آنسو کیوں بہائے جا رہے ہیں، سرکار رونے کی وجہ کیا ہے؟ جبریل امین سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، میں تو پلک کے جھپکتے براق کے ذریعے لاکھوں میل کا سفر طے کر لوں گا، لیکن میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے میری گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ میں تو پلک کے جھپکتے یہ سفر طے کر لوں گا، لیکن 50,000 سال کا وہ پل صراط کا سفر میری امت کیسے
طے کرے گی، میں اس کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو جبریل امین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو رب کے حضور پیش فرمایا اور عرض کیا، تیرے محبوب کو آنے میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ محبوب براق پر سوار ہونے سے پہلے رو رہے ہیں اور ان کو ان کی امت یاد آ رہی ہے۔ رب نے فرمایا، اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو، جس طرح پلک کے جھپکتے براق کے ذریعے میں اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں کی سیر کراؤں گا، اسی طریقے سے ان کا وہ امتی جو ان کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارے گا، اس سے بھی پل صراط کا سفر طے کروا دوں گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی موقع ایسا نہیں جہاں ہم گنہگاروں کو فراموش کیے ہوں۔ اسی لیے میرے امام عشق و محبت کہتے ہیں، جو ہم غریبوں کو نہ بھولا رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ کون سا موقع ہے جب حضور نے ہم کو فراموش کیا ہو؟ تشریف لائے تو ہمیں یاد کر رہے ہیں، وصال ہو رہا ہے تو ہمیں یاد کر رہے ہیں، سفر معراج میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی حضور ہمیں فراموش نہیں کرتے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اور زندگی کی ہر ساعتوں میں اپنے آقا کو فراموش کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ وہ کون ہے دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر، جو حضور سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہو؟ ماں بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی حضور ہم سے محبت کرتے ہیں، باپ بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنا حضور ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا حضور ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آدمی بلندی پر جاتا ہے تو نیچے والوں کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ رسول بلندی پر جا رہے ہیں، اپنے غلاموں کو نہیں بھول رہے، اپنی امت کو نہیں بھول رہے، اپنے ماننے والوں کو نہیں بھول رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب مزدہ جحفظہ سنایا گیا براق پر سوار ہونے جا رہے ہیں تو براق شوخی کرنا شروع کرتا ہے۔ وہی براق جو جنت میں غمگین ہو کر بیٹھا تھا، اپنے انتخاب کے لیے فکر مند تھا، لیکن جب انتخاب ہو گیا تو اب براق سوار ہونے نہیں دے رہا، شوخی کر رہا ہے۔ جبریل امین نے پوچھا، براق کیا بات ہے، آج تو شوخی کر رہا ہے؟ اب کل کی رات کی عظمت سن لو، کل کی رات کی برکت سن لو۔ براق کہتا ہے، آج ہی کی رات تو مانگنے کی رات ہے۔ اے جبریل، معاملہ یہ ہے کہ آج رسول اعظم نے میرا انتخاب کر دیا اور میں اس پر مجھ پر سرکار سوار ہو کر ساتوں آسمانوں کی سیر کریں گے، لامکان کی سیر کریں گے، ساتوں آسمانوں کی سیر کریں گے۔ اے جبریل، میں حضور سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور وہ وعدہ کون سا ہے؟ جبریل امین نے پوچھا، وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، کل جنت میں مجھ سے بھی خوبصورت براق ہوں گے، تو حضور مجھ سے وعدہ فرمائیں کہ جنت میں بھی سواری کے لیے میرا ہی انتخاب فرما لیں گے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کل کی رات مرادوں کو پوری کرنے کی رات ہے، کل کی رات دامن کو بھرنے کی رات ہے، کل کی رات جھولیوں کو بھرنے کی رات ہے، کل کی رات ضائع کرنے کی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب معراج عبادت کے اندر اپنی رات گزار دے، اسے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی عظمت والی رات ہے کل کی رات کو ضائع نہ کرنا۔ کل کی رات دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹاؤ، مغفرت کی بھیک مانگو، توبہ و استغفار کرو، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کا نذرانہ پیش کرو، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اب آئیے، وقت کی قلت کی بنیاد پر میں بہت زیادہ اس حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا
جو سفر معراج کے آخری مرحلے تک کا معاملہ ہے، لیکن تھوڑا سا اشارہ دیتے ہوئے چلوں۔ جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، براق کی تمنا بھی پوری ہوئی، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان، ساتوں آسمانوں کی سیر ہو گئی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استقبال کیا، مرحبا کہا، ویلکم کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرہ ایک بیر کا درخت ہے، بس وہاں تک حد ہے، کوئی مخلوق اس کے آگے نہیں جا سکتی، ایون یہاں تک کہ فرشتے بھی، وہ اینڈ ہے۔ اور وہی مقام حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اس کے آگے جبریل بھی کبھی نہیں گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل بھی کبھی نہیں گئے۔ یہاں تک تو جبریل امین ساتھ میں ہیں، سدرہ تک جبریل امین ساتھ میں ہیں۔ اب بلاوا آگے کا ہے، مقام قاب قوسین او ادنا، لامکاں کی سیر کرنی ہے، قرب الہی اور دیدار الہی کی لذت سے مالا مال ہونا ہے۔ اب جب سدرہ پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور سے عرض کیا، اگر میں اقبال برابر میں اس سے آگے بڑھوں تو پرتو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، سرکار میں اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہی میری انتہا ہے، اب آگے حضور کو جانا ہے۔ تو قربان جائیے، ہر نبی سے جو بھی اللہ عز و جل کی طرف سے سخت امتحان کے اندر گزرے، ہر نبی سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین پہنچے تھے حضرت ابراہیم کے پاس، حل لک حاجت یا خلیل، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہاں ہے حاجت، تجھ سے نہیں مولا سے حاجت ہے۔ کہا اچھا اسے ہی اپنی حاجت پیش کر دیجئے، تو فرماتے وہ مجھ سے زیادہ میری حاجتوں کے بارے میں جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب ڈالا جا رہا تھا، تب بھی جبریل امین حضرت یوسف کے پاس پہنچے، حل لک حاجت یا یوسف، اے یوسف تمہاری کوئی حاجت ہے؟ انبیاء کرام جو ابتلا کی وادیوں سے گزرے، ہر ایک سے جبریل امین نے ان کی حاجت پوچھی تھی، لیکن سارے نبیوں کی طرف سے رسول اعظم جبریل سے پوچھتے ہیں۔ سب سے جبریل نے پوچھا، سدرۃ المنتہا پر حضور پوچھتے ہیں، اور کیا پوچھتے ہیں؟ حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل تیری کوئی حاجت ہے؟ قربان جائیے، جبریل بھی جانتے تھے کہ حضور کی پسند کیا ہے۔ عرض کیا، ہاں حضور میری ایک ہی حاجت ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر کو بچھا دوں۔ اس لیے کہ جبریل جانتے تھے کہ حضور اسی بات سے خوش ہوں گے، جب ان کی امت کا بھلا چاہا جائے تو حضور راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جبریل امین نے اپنی حاجت یہ نہیں بیان کی، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے، آپ مجھے بتائیے، میں اگر مدینے جا رہا ہوں اور کسی نے مدینہ نہیں دیکھا اور میں اس سے کہوں کہ مدینہ چلو گے، کیا تمہاری تمنا ہے؟ حضرت دعا فرمائے کہ ایک بار میں مدینہ دیکھ لوں، یہی تو کہے گا۔ لیکن لامکاں کی سیر نہ کیا ہوا جبریل جب اس سے پوچھا جاتا ہے، اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، تو جبریل کہتے ہیں حاجت ہے تو بس اتنی ہے کہ آپ کی امت کل پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر کو بچھا دوں۔ اللہ اکبر! لیکن میرے امام حضور کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ جبریل کا احسان بھی لینے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضور مجھے
ہمیں جبریل کا بھی احسان نہیں چاہیے، اگر پل سے اتارنا ہے تو آپ ہی اتار دیجئے۔ یہ امام، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو عشق نبوی کے اندر ڈوبا ہوا ہو، جس کی پوزیشن حقیقت میں یہی ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ آگے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رب قدیر جل جلالہ کا دیدار ہوا، عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، رب کی تحیت پیش کی۔ کیا لمحہ رہا ہوگا، حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے، مولا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے حضور، اور رب کی بارگاہ میں یہ تحیت پیش کر رہے تھے، تو مولا نے بھی جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہاں بھی امت یاد آ گئی، رب نے جب حضور کو سلام پیش کیا تو وہاں بھی حضور کو اپنی امت یاد آ گئی۔ جب رب نے کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو سرکار نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام اور نیک بندوں پر بھی سلام۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے یہ علینا کہہ کر کے اپنے کون اور نیک بندے کون؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علینا کہہ کر گنہگاروں کو اپنے دامن میں چھپا لیا کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا مصطفیٰ موجود ہے، اس کے حضور موجود ہے۔ یہ ہے امت کا خیال، جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ مولا میرا سفر معراج تو ہوا، میں تو بلندی پر پہنچا، امت کے لیے بھی کچھ ایسی چیز دے دے جس سے میری امت بھی تیرے قریب ہو جائے۔ نماز کا تحفہ دیا گیا 50 وقت کی۔ دیکھیے امت کی خیر خواہی، آج میرا سمجھانا جو ہے نا وہ امت کی خیر خواہی، 50 وقت کی نماز لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا ہے؟ کوئی تحفہ دیا؟ کہا ہاں 50 وقت کی نماز۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ امت کو بولیے میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ 50 کی کم کرا کے اور آپ کی امت اتنا نہیں پڑھ سکے گی۔ چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرکار نے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ رب نے آپ کی امت کے لیے کیا عطا فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز تحفے میں عطا فرمایا۔ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیے، کم کرائیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امت حضور کی ہے، فکر حضرت موسیٰ کو کیوں ہو؟ امت حضور کی ہے، فکر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں؟ تو اصل معاملہ دوسرا تھا۔ معاملہ دراصل یہ تھا کہ جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا تھا ان آنکھوں میں رب کا جلوہ دیکھنا تھا۔ اگر یہ کہتے کہ حضور جائیے پھر رب کو دیکھ کر کے آئیے پھر میں آپ کی آنکھوں میں جلوہ دیکھوں، ہو سکتا ہے حضور نہ بھی جائیں یا جائیں بھی، لیکن جب امت کی تکلیف کی بات آئی تو محبوب کو گوارا نہیں ہوا، چلے گئے، بار بار بھیجا، بار بار چلے گئے اور بتا دیا میری امت تمہارا مجھ میں، میرے دل میں کتنی تمہاری محبت ہے کہ تمہاری کوئی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی درس دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور راضی ہو جائیں تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، یہ درس دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کم نہیں کرایا اور سلام کیوں بھیجا؟ اب دیکھیں نا سرکار کتنا خیال فرماتے ہیں،
ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھجوایا، آپ کی امت کو سلام میری طرف سے پیش کر دینا. سرکار نے بدلہ ایسا عطا فرمایا، ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھ کر سلام بھیجو. خلیل تم نے ایک بار سلام، میرا امتی تمہیں دن میں کئی بار سلام پیش کرے گا. یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا کرم ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر جیسے ہی مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں سفر معراج سے واپس آئے تو کیا سچویشن ہوئی. صبح ہوئی، رات کا حصہ گزر چکا، صبح ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل آیا اور آ کر کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کوئی انہونی بات، کوئی خاص بات؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کل رات میرے مولا نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے لامکاں کی سیر کرائی. کل رات میں، اور آج ہمارے ساتھ بھی آپ موجود ہیں. رات میں گئے اور ہمارے ساتھ آج موجود بھی ہیں. سرکار نے فرمایا. تو ابو جہل نے کہا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کے سامنے بھی کہہ سکیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. تو ابو جہل گیا، اس نے آواز لگائی قوم کو. قوم فوراً بھاگتی بھاگتی جمع ہو گئی. کہا بیٹھو، سنو کیا کہہ رہے ہیں، سنو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ جو مجھ سے آپ نے فرمایا ذرا بتا دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات میرے مولا نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی اور وہاں سے لامکاں کی سیر کرائی. تو کہا پھر آپ رات میں سیر کر کے آ کر پھر ہمارے ساتھ بھی بیٹھے اس وقت، اتنے مختصر سے وقت میں. اس زمانے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اس زمانے کی بہترین سواری سے بھی اگر آدمی جائے تو 40 دن یا 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کتنے مختصر سے وقت میں کیا جانتے ہیں آپ؟ تو شاعر کہتا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، کچھ لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کی، کچھ لوگوں نے سر پکڑ لیا، کچھ لوگوں نے مذاق کیا، کچھ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی. کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، ذرا مسجد اقصی کے بارے میں کچھ بتائیے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے پہلے کبھی مسجد اقصی گئے ہی نہیں تھے. تو یہ سب جانتے تھے کہ کبھی ملک شام کا سفر سرکار نے نہیں کیا. تو اب ان کے لیے ایک چیلنج تھا کہ ذرا معلوم تو کرے، اگر گئے ہیں تو بتائیں کیا کیا دیکھا انہوں نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کفار نے دلیل طلب فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے بارے میں ایک ایک چیز بتانا شروع کیے. ایک ایک چیز بتا. اب جن لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی تھی وہ دنگ تھے. پھر پروردگار جل جلالہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے اور نگاہوں کے سامنے مسجد اقصی کر دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پیلر کے بارے میں، ایک ایک کھڑکی کے بارے میں بتانا جب شروع کیے تو کچھ لوگ پکار اٹھے، یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو غیر نبی کے لیے محال ہو اور اس کے لیے عاجز کر دینے والی چیز ہو. اور یاد رکھیں، ایسا عمل جس کے ذریعے انسان کی عقل عاجز آ جائے اور وہ عمل کرنے سے قاصر ہو، جو کام عادی کام ہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اور وہ کام اگر نبی سے ہو جائے تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربان جائیے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ لائے ہمارے لیے، نماز کا تحفہ لائے۔ میں آج جب سے یہاں آیا ہوں اور جہاں جہاں بھی درمیان میں رکتا ہوا میں آیا اور نوجوانوں کو دیکھا تو میں ایک ہی چیز کی تاکید کرتا رہا، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں، جو تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں ہمارے لیے لے کر کے آئے، اس تحفے کی عظمت کا اندازہ اس سے لگاؤ اور اپنی تباہی کا سبب بھی اسی میں تلاش کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کرے، اللہ اپنا دستے امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے، پھر اس کے امان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک بیوی شادی کے موقع پر شوہر کا دیا ہوا تحفہ انگوٹھی کی شکل میں ہو تو زندگی بھر سنبھال کر رکھتی، حفاظت کرتی ہے کہ یہ میرے شوہر کی نشانی ہے۔ اور مسلمانوں، تم نبی کے تحفے کی قدر نہیں کرتے۔ کس نے یہ تحفہ دیا؟ سید الرسول نے تحفہ عطا فرمایا، امام قبلتین نے تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کی قدر کرو، کل کی رات ضائع نہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بٹھاؤ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھلا سوچو، بھلا کرو، دنیا میں بھی تم بھلے رہو گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بھلے رہو گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو تحفہ معراج کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کی رات عبادت میں اور پرسوں کا روزہ رکھنے کی اور کل کا بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں، 26 27 2 دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ کل نہیں رکھ سکتے تو پرسوں کے رکھنے کی کوشش کریں، اور شب معراج عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حرا نجم العلوم سرا پیٹ کو پروردگار، سرا پیٹا، سار پیٹا، پیٹ تو یاد رہتا ہے لیکن وہ سارا پیٹا یہ سب ذرا مشکل رہتا ہے نا، اس کے لیے تھوڑا سوچ رہا تھا۔ تو بہرحال سارا پیٹا میں جو مدرسہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ بس سنور جاؤ میرے بھائیو، سنور جاؤ۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آیا ہوں تب سے مجھے میرے کان میں یہ بات کہی جا رہی ہے، حضرت لوگ بیچارے دیہات کے رہنے والے ہیں، تھوڑا سا خیال کیجئے گا۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ مجھے غصہ اس عمر میں تھوڑا سا آ جاتا ہے، کوئی چپکتا ہے، کوئی بھاگتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو تھوڑا سا غصہ۔ اور کیوں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ طریقہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو سوچے یار یہ مسلمان ہے، ڈھنگ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو مجھے اس وجہ سے تھوڑا سا مس ڈسپلین کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، پروگرام کے بعد، اجتماع کے بعد ہم جب نکلنے لگے نا تو بھاگو ہٹو، یہ کرو وہ کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی سیدھے سیدھے جائیں اور ہم کو بھی سیدھے سیدھے جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دل کے اندر بٹھائیں، اور آج سے یہ عہد کریں کہ جو رسول ہمیں کبھی نہیں بھولے، ہم ان کے تحفے کو کبھی مس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا نماز کی پابندی انشاءاللہ؟ بتائیے، سب بتائیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوڑو۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس لیے چاہتے ہیں کہ اولاد ایسا کام کرے جس سے آنکھوں میں ٹھنڈک ہو۔
کبھی آپ نے سوچا کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس چیز سے پہنچے گی؟ آپ ادھر سجدہ کریں گے، میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ تو نماز پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔